بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, دس از محمد نصیر امان. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ضمانت کے کانسیپٹ کو کہ کیسے ہم بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, بیل کی کتنی قسمیں ہیں اور ضمانت کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ضمانت کے کانسیپٹ کو. ویسے بیل پہ ایک چھوٹی سی نظم بھی ہے, وہ میں آپ کو سناتا چلتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے ٹاپک کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, لوگ تیری بے وجہ گرفتاری کا سبب پوچھیں گے. یہ بھی پوچھیں گے کہ پولیس والوں نے مارا تو نہیں. انگلیاں اٹھیں گی الجھے ہوئے بالوں کی طرف, لوگ دیکھیں گے تیرے سوجے ہوئے گالوں کی طرف. تیری توجیہات پہ بھی کئی طنز کیے جائیں گے, کانپتے ہاتھوں پر بھی کئی فکرے کسے جائیں گے. باتوں باتوں میں تیرے وکیل کا ذکر بھی لے آئیں گے, ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر مت لینا ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے. میرے بارے میں بھی کوئی بات نہ کرنا ان سے, کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آج طریقہ بتا سکیں کہ بات دور تک نہ جائے اور آپ کی ضمانت پہلے ہی ہو جائے. سب سے پہلے جو ضمانت کا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی آپ کے اوپر بیسیکلی جو ضمانت کا کنسیپٹ ہے وہ ایف آئی آر کے رجسٹریشن کے بعد آتا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہے تو اس کے بعد آپ عدالت سے رجوع کر کے اپنی گرفتاری سے بچ سکتے ہیں. اس کی ہم ڈفرینٹ کائنڈس میں وہ بھی دیکھیں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ عدالت سے ضمانت کے بعد آپ مچلکے جمع کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدالت جو ہے وہ آپ اس کو پولیس اسٹیشن کو حکم دیتی ہے کہ آپ کے بارے میں تفتیش کرتی ہے, اور تفتیش انویسٹیگیشن کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر اگر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اوپر جو لگائے ہوئے اوفینسز ہیں وہ جو ہے وہ آپ پہ نہیں لگتی, جو دفعات ہیں, اور آپ بے گناہ ہیں, تو آپ کو ضمانت ایزیلی گرانٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو عدالت آپ کی ضمانت خارج کر دیتی ہے. جی اگر آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیل کروانی ہے, کوئی بھی بیل ہے, بیل بیفور اریسٹ ہے, آفٹر اریسٹ ہے, یا بیل بیفور کنوکشن ہے, تو اس کے لیے آپ کو عدالت میں پیش ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پولیس رپورٹ, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس انچارج کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کو گرفتاری سے جب وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو سی آر پی سی اور سیکشن 169 کے تحت آپ کو بیل دے سکتی ہے. یہ پولیس انچارج کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اوپر جو لگے ہوئے دفعات ہیں وہ غلط ہیں, اور وہ انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو بیل گرانٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پری اریسٹ بیل, سیکشن 498 ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پری اریسٹ ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے عدالت سے پہلے ہی عدالت میں پیش ہو کے, گرفتاری سے پہلے آپ عدالت میں پیش ہو کے, بے شک اس میں وہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سا آفینس ہے, بیلیبل آفینس ہے یا نان بیلیبل آفینس ہے, آپ عدالت میں پیش ہو کے آرام سکون سے آپ اپنی بیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں. عدالت جو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ پری اریسٹ بیل دیتی ہے, جہاں پہ آپ نے سفیشینٹ ریزنز دینے ہوتے ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ یہ بیل گرانٹ مانگ رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی پوسٹ اریسٹ بیل. جب آپ گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش ہوتے ہیں, 496 497 اس کے ریلیونٹ پروویژن ہے, جہاں پہ 496 میں بیلیبل, 497 میں نان بیلیبل آفینسز ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ کا وکیل جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فزیکل ریمانڈ, پولیس یعنی کہ آپ کی پولیس کے تھانے میں جو کسٹڈی ہوتی ہے اس کو فزیکل ریمانڈ بولتے ہیں. آپ کی باڈی اگر تھانے میں ہے تو اس کو فزیکل ریمانڈ میں, اگر جیل میں ہے تو وہ جوڈیشل ریمانڈ میں. تو سب سے پہلے آپ کا وکیل یہ کرے گا کہ آپ کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے کوشش کرے گا کہ آپ کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا جائے ایز ارلی ایز پاسبل. اس کے بعد سیکنڈلی یہ آتا ہے کہ اگر جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ میں چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ پوسٹ اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیلیبل اوفینسز میں اگر اوفینسز ہیں تو اس میں آپ کی بیل گرانٹ ہو جاتی ہے. اس میں ایک فیمس کیس بھی ہے جس میں یہ ہے کہ 1991 MLD 518 کا کیس ہے, اور اس کے بعد PLD 1963 سپریم کورٹ 478 پیج نمبر ہے. اگر آپ یہ بھی اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہ بھی بتا دیتا ہے کہ عدالت کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا کہ وہ بے لیول آفینس میں آپ کو بیل گرانٹ نہ کرے. بے لیول آفینسز میں جو ہے کہ بیل آپ کو مل جاتی ہے ایز اے میٹر آف رائٹ, یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے. اس میں وہ بیل جو ہے اس میں بعد ابھی ہمارے کھوسا صاحب تھے
انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ عدالت اگر کسی کو بیلیبل آفینس میں بیل گرانٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ اس چیز کے جواز لکھے گی, اس چیز کی وجہ لکھے گی کہ کیوں بیل گرانٹ نہیں کری. اس میں ایکسیپشن آتے ہیں CRPC سیکشن 107 سب سیکشن 3 اور 117 سب سیکشن 4 ہے, اس میں بیلیبل آفینسز میں بھی بیل گرانٹ نہیں ہوتی جہاں پہ کچھ اسپیشل کیسز ہیں. تو اس کے علاوہ میٹر آف رائٹ آپ کی بیل گرانٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے جی پروٹیکٹیو بیل. اب پروٹیکٹیو بیل 498/561A جو ہے وہ اس کا ریلیونٹ پروویژن ہے. پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کے اوپر جو عدالت ہے, جو اس کی جورسڈکشن ہے وہ کراچی میں ہے اور وہ بندہ خود اسلام آباد میں ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچتے پہنچتے اس کو ٹائم لگ جائے گا. تو اور رستے میں اگر وہ کوئی گرفتاری سے بچنا چاہتا ہے تو وہ پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کروا لیتا ہے. جس علاقے میں فار ایگزامپل اسلام آباد میں رہتا ہے تو وہ اسلام آباد کی عدالت سے ہی پروٹیکٹیو بیل حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس کو حفاظتی ضمانت بھی کہتے ہیں, جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیتی ہے. اس کے بعد آتا ہے جی بیل آفٹر کنوکشن. بیل آفٹر کنوکشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ بڑا واسٹ ہے. 426 کا ریلیونٹ پروویژن ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص پہ جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے, اس کے بعد وہ جناب اس کو بیل چاہیے تو وہ کیسے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سیکشن کا واسٹنس کیا ہے, مطلب اسکوپ کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف ہو گیا, اس پہ بھی جتنے بھی کیسز ہیں وہ بیل آفٹر کنوکشن ہے اس پہ بھی. اس کے بعد اور بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو بیل ہو جاتی ہے آفٹر کنوکشن, بٹ آن سفیشینٹ ریزن. اگر آپ کے پاس سفیشینٹ ریزن ہے تو بیل آفٹر کنوکشن. اگر آپ کے پاس فریش کچھ ایویڈنس آیا تو اس صورتحال میں آپ وہ پیش کر کے بیل آفٹر کنوکشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی اگر آپ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس فار بیل, اگر جو آپ کا وکیل ہے اس کو آپ نے اپنی شناختی کارڈ کی کاپی اور FIR کی کاپی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بیل کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پہ FIR رجسٹر ہوئی ہو, وداؤٹ FIR آپ کے وہ بیل مل ہی نہیں سکتی, اور وداؤٹ FIR کسی کو پولیس اسٹیشن میں رکھا بھی نہیں جاتا. تو آپ کے سب سے پہلے جو ریکوائرڈ ہے وہ FIR کی کاپی ہوگی اور شناختی کارڈ کی کاپی اس بندے کی ہوگی, ضروری ہوگی, جو کہ ضمانت کے لیے ضمانت میں ملزم, اور اس کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. اس میں پھر کورٹ ڈسکریشن ہوتی ہے کہ ملزم کو ضمانت دینا مکمل عدالت کا سویدادی اختیار ہے. لہٰذا ملزم کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے سفیشینٹ ریزن ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پہ آپ ملزم کی ضمانت جو ہے وہ اس عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں اور اس کو بیل مانگ رہے ہیں عدالت سے. تو آپ کے پاس سفیشینٹ ریزن ہونے چاہیے کہ کون کون سے گراؤنڈز ہیں, کون کون سے ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ آپ. ویسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیلیبل آفینسز میں جب تک وہ مقدمہ چلتا ہے تب تک آپ کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے. نان بیلیبل آفینسز میں ایک تو جو ہے جن کی سزائیں 10 سال یا عمر قید ہے, ان میں آپ ایز اے میٹر آف رائٹ اور بیل کلیم نہیں کر سکتے. لیکن اس سے علاوہ جو جتنی بھی نان بیلیبل آفینسز ہیں اس میں بھی آپ بیل گرانٹ کر سکتے ہیں اور سیشن کو بیل مانگ سکتے ہیں, اور سیشن کورٹ جو اور ہائی کورٹ جو ہے وہ بیل آپ کو دیتی ہے. اس کے بعد ہم جو آپ اگر ایز اے لائر کسی اپنے ملزم کسی بھی ملزم کو اگر ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے اوپر لگی ہوئی دفعات کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, یعنی کہ اس کے ڈیفینسز کون کون سے ہیں. اگر کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی بھی اس کے اوپر کرائم ہے یا کوئی بھی اوفینس اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے وہ چارج ہوا ہوا ہے تو وہ آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس پہ ڈیٹیل سے دیکھ کے اس کے اوپر پراپر ورک کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی کچھ بیل کی قسمیں ہیں, جیسے انٹرم بیل بھی ہوتی ہے, اس کے بعد اور بھی دیگر قسمیں جس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. لیکن آج کا ہمارا ٹاپک جو مین تھا وہ یہ تھا کہ ضمانت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ جو ینگ لائرز ہیں یا لا اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کامن پرسن ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے بیل کا, تو ان کو سکھا سکیں. تھینکس فار واچنگ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.